سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سوال میرا سر یہ ہے کہ یہ جو حج اور عمرے کے حوالے سے جو صحیح کا عمل ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت عائشہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور وہ پیاس سے بلک رہے تھے حضرت اسماعیل، تو ان کی تلاش میں حضرت حاجرہ ادھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، تو اس کی ہم میموری میں یہ کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کے لٹریچر سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربان گاہ کے حوالے سے ان دونوں مقامات کا جائزہ لے رہے تھے، اور اس کی یاد میں یہ ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن وضاحت چاہیے تھی۔ بہت شکریہ سر۔ حاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے کسی قصے کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب آباد کیا گیا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ معاملہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا۔ چنانچہ وہ دعا سورہ ابراہیم میں نقل ہو گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں آباد کیا تو انہوں نے آخر میں، جو پوری دعا ہے جس میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا علاقے میں آباد کر دیا ہے، پروردگار تو ان کو رزق فراہم کرنا۔ تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی آج میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو اسحاق کی تو پیدائش قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کب پیش آیا۔ اصلاً یہ بائبل کی روایت تھی، اور بائبل کی روایت جس وجہ سے وجود پذیر ہوئی وہ بالکل واقعہ ہے، یعنی کس طریقے سے انہوں نے حضرت حاجرہ کو ہدف بنایا ہے، پھر سیدنا ابراہیم کو بھی کہ بچے کو بھی چھوڑا ہے وہاں پہ صحرا میں، اور ان کو بھی چھوڑا ہے اور گھر سے نکال دیا۔ ہمارے ہاں یہ روایت وہیں سے آئی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام فرائی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ ان کی کتاب الرائے الصحیح فی من هو الظبی میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے۔ اس میں انہوں نے تحلیل کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا۔ اس کا خلاصہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے صفا کے پیچھے جا کے اپنے خادموں کو کھڑا کیا، اور ابراہیم کو، اسماعیل کو معاف کیجیے گا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ مروہ کے پار لے کے گئے، اور ان کی پیش نظر یہ تھا کہ وہ حرم کے آگے سے گزارتے ہوئے لے جائیں، جیسے کہ قربانی کے معاملے میں ایک روایت یا ایک سنت رہی ہے، اور پھر مروہ کے پار جا کر انہوں نے قربان کرنا چاہا، اور اس کے بعد جیسے کہ واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی اس صحیح کی یادگار ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔